السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلى آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول ہاشمی وقار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار ابد قرار نبی مکرم رسول ذی حشم، نور مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، فخر آدم و بنی آدم، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین، آج 10ویں شب ماہ محرم ہے اور کل کا دن روز عاشورہ کہلاتا ہے، اور آج کی شب عاشور کہلاتی ہے۔ آپ نے گزشتہ کل امام علی اصغر کی شہادت کا دل سوز واقعہ سماعت فرمایا تھا۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بیمار کربلا سید سجاد علی اوسط حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود کہ آپ بہت ہی بیمار تھے، انتہائی نقاہت کا عالم تھا، کمزوری دامنگیر تھی، اس کے باوجود آپ مصر رہے، اصرار پہ اصرار کیا کہ والد گرامی ابا حضور، آپ مجھے میدان کارزار میں جانے دیں۔ مگر میرے امام نے جملہ فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ بیٹے شہزادے، تمہیں میدان کارزار میں جانا نہیں ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے تو تم سے حسینی نسل چلے گی قیامت تک، اور پھر یہ ہے کہ اگر تم بھی شہید ہو گئے، ان بیویوں بچوں کا کیا حال ہوگا؟
بیویوں بچوں کو بحفاظت تمہیں لے کر مدینہ منورہ پہنچانا ہے، لہذا تمہیں میدان کارزار میں نہیں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے امام نے تیاری فرمائی ہے، جیسے دولہا تیاری کرتا ہے۔ میرے امام حسین نے قبائے مصری زیب تن فرمائی، نانا جان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف سر پہ باندھا، اور اپنے والد گرامی فاتح خیبر شیر خدا اسد اللہ غالب مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذوالفقار کمر میں لٹکائی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد پیارے چچا تھے، ان کی ڈھال آپ نے رکھی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا نیزہ سنبھالا، اور پھر آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ پہلے بیویوں کو تسکین دی، دلاسا دیا، سمجھایا، حالانکہ فطرت انسانی ہے، بیویوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو صورتحال وہاں پہ ہوئی تھی، ایک کے بعد دیگر شہید کر دیے گئے، بیویوں نے ضبط کیا اب تک، لیکن جب میرے حسین چلنے لگے تو بیویوں سے رہا نہ گیا، پیمانہ صبر و ضبط لبریز ہو گیا، بیویاں بے قرار ہو کر عرض کرنے لگیں، بلکہ جو کچھ جملے انہوں نے استعمال کیے وہ اختیاراً نہیں تھے، اضطراراً تھے۔ بیویوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر اس جنگل میں درندوں کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وہ درندے ہیں جی تھالی میں کھاتے ہیں اور تھالی میں چیت کرتے ہیں، یہ بے شرم و بے حیا ظالم و سفاک درندے جنہوں نے 6 مہینے کے شیر خوار بچے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا، تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے؟ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان درندوں کے بیچ، ان وحشیوں کے بیچ، ان غداروں کے بیچ، ان ظالم سفاک کوفیوں شامیوں مصریوں کے بیچ۔ میرے امام نے دلاسا دیا، کہا یہ مقدر ہے، الکائن مقدور، میری شہادت مقدر ہے، میری شہادت ضروری ہے، یہی خداوند قدوس کی مشیت بھی ہے، اور یہی نانا جان کا فرمان بھی ہے، نانا جان کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے نانا جان کی شریعت کی فکر ہے، شریعت کو زندہ جاوید کرنا ہے، اسلام کو دوامی زندگی دینی ہے، اسلام کو دوامی زندگی ملے گی، حیات دائمی ملے گی تو میرے خون سے ملے گی، میرے لہو سے ملے گی، میری قربانی سے ملے گی، میرے ایثار سے ملے گی، لہٰذا بیویوں صبر کرنا۔ بی بی زینب سے کہا، بہن تم نے دلسوز واقعات حالات کا تم نے مشاہدہ کیا ہے، تم نے بہت صبر سے کام لیا، آئندہ بھی صبر سے کام لینا۔ میرے امام نے پیشن گوئی فرما دی تھی، یہ وہ ظالم ہیں فقط مجھے شہید ہی نہیں کریں گے بلکہ میری لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائیں گے، میرے ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، میرے ہاتھ پاؤں کو کچل ڈالیں گے، یہ منظر بھی تمہیں دیکھنا ہے، مگر بی بی زینب یاد رکھنا، تم جیسے بھی جہاں کا منظر تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، نہ تمہیں بال نوچنا ہے، نہ تمہیں ماتم کرنا ہے، نہ تمہیں سرکوبی کرنا ہے، نہ تمہیں سینہ پیٹنا ہے، قطعی ایسا نہیں کرنا، یہ نانا جان کے حکم کے خلاف ہے۔ محترم آگے چل کے بتاؤں گا کیسا جہاں کہاں منظر بی بی زینب نے دیکھا۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو دلاسا دیا، ابھی بیویوں سے بات کر ہی رہے تھے، بی بی سکینہ بچی تھی، وہ آ کر اپنے ابا سے لپٹ جاتی ہے،
تصور کرے کیسا انداز رہا ہوگا۔ اللہ سمد، بیوی سکینہ لپٹ گئی، ابا جان ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے چھوڑ رہے ہیں؟ ان درندوں کے حوالے، ظالموں کے حوالے۔ میرے امام عالی مقام نے شہزادی کو دلاسا دیا، سمجھایا، سر پہ دستے پیدری رکھا اور کہا کہ بس یہی مقدر ہے، نانا کی شریعت کا معاملہ ہے، لہذا تم سب کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے، صبر و شکیب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے امام علی مقام نے دلاسا دے کر بیویوں کو، بچی کو، آپ میدان کارزار پہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ نے پہلا خطبہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، میرے امام نے پہلے خطبے میں جتنی باتیں کہی تھیں تقریباً وہ ساری باتیں دوبارہ آپ نے دہرائی ہیں اضافے کے ساتھ۔ اسے کہتے ہیں اصطلاح میں اتمام حجت، کہ پھر یزیدیوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے۔ آپ نے اتمام حجت کے طور پر ساری باتیں فرمائیں، ارشاد فرمائیں، کہا دیکھو یزیدیو، تم نے میرے سامنے میرے جوان بیٹی علی اکبر کی جوانی لوٹی، تم نے میرے سامنے میرے بھتیجے امام قاسم کو تہ تیغ کیا، تم نے میرے سامنے میرے عباس علمبردار کے بازو کاٹے، تم نے میرے نگاہوں کے سامنے میں 6 ماہ کے بچے کے حلقوم کو چھید کر دیا، تم نے عون محمد کو شہید کیا، تم نے میرے رفقا کو لہو لہان کیا، تم نے میرے عقیدت کیشوں کو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں تم نے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم کل جہنم کی ایندھن بنو۔ میرے امام کا جگر دیکھو، یہاں ذرا سا معاملہ ہو جائے آدمی انتقام پہ تل جاتا ہے، پلہ لینے پر مستعد ہو جاتا ہے، جب تک انتقام نہ لے تو اس کے بدلے کی آگ بجھتی نہیں۔ یہاں کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے میرے امام کی نگاہوں کے سامنے، مگر میرے امام پھر بھی فرما رہے ہیں یزیدیو، میں نہیں چاہتا تم میرے قتل کی وجہ سے تم کا جہنم کے ایندھن بنو، اس لیے کہ میں نے نانا جان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، گناہگار امتوں کے اشکبار دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے کل تمہاری باز پرس ہو، تمہاری گرفت ہو اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں شرمسار ہونا پڑے، یہاں تک کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے، میں نہیں چاہتا، لہٰذا تم میرے قتل سے دستبردار ہو جاؤ، تم میرا خون کرنے کی نیت چھوڑ دو۔ محترم حضرات، میرے امام ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کہ یزیدیوں پہ اثر ہو جائے، کہا دیکھو یزیدیوں، تم سب کو معلوم ہے میرے امام نے آخری بار سارے خطوط کھول دیے، تھیلا کھولا، دیکھو یہ خطوط کس کے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے آپ نے پکارا، اے فلاں یہ دیکھ اس میں دستخط تیرا ہے کہ نہیں، اے فلاں دیکھ اس میں تیرا خط تیرا مضمون ہے کہ نہیں، اے فلاں دیکھ یہ تو نے لکھا کہ نہیں لکھا، کیا تو انکار کر دے گا؟ یہ خطوط میں نے لکھے، تم نے لکھے، ایک ایک کا نام لے کے آپ نے کہا، مگر افسوس ظالموں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میرے امام نے کہا چلو میں پھر تو آخر بات تم سے میں کہتا ہوں، تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے دعوت دی تھی، تم نے خطوط لکھے تھے، اصرار پہ اصرار کیا تھا، میں آ گیا، چلو مان لیا، میرا آنا تمہیں پسند نہیں، میری ذات سے تمہیں پرخاش ہے، مجھے میرا آنا تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے واپس جانے دو، واپس چلا جاتا ہوں، لیکن تم میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، تم اپنی آخرت کو تباہی و بربادی کے دہانے تک نہ پہنچاؤ، تم خداوند قدوس کے غیظ و غضب کو دعوت مت دو۔ میرے امام فرمائے جا رہے ہیں، اتنا ضرور ہے سناٹا طاری ہے، 22,000 کا لشکر خاموش ہے،
بالکل سناٹا، ایسا سناٹا طاری ہے، یوں ہے طاری سکوت ہستی پر، یوں ہے طاری سکوت ہستی پر، جیسے ہو نظمیں کل جہاں پتھر۔ خاموشی کا پہرا بٹھا ہوا ہے۔ میرے امام نے کہا دشمنی تم کو مجھ سے ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم نانا جان نے کیا فرمایا ہے؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا فرمان تم بھول گئے۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آئے تو آج بھی نانا جان کے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ موجود ہیں، حضرت مالک بن انس موجود ہیں، حضرت واقد لیثی موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، جناب ابن عمر ہیں۔ جاؤ ان صحابہ کرام تصدیق کر لینا، صحابہ کرام سے پوچھ لینا کیا میرے نانا جان کا یہ فرمان نہیں تھا کہ من احبہ فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن ابغضہ فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ؟ کیا نانا جان نہیں فرمایا اس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی فقط احب اللہ، بلا شبہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ کیا نانا جان نے نہیں فرمایا من ابغضہ فقط ابغضنی؟ اس نے میرے حسین دشمنی کی، اس نے حسین سے نہیں دشمنی مجھ سے کی، اور جس نے دشمنی مجھ سے کی مجھ سے نہیں دشمنی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کی۔ میں نہیں چاہتا تم میری دشمنی کی بنیاد پر تم کل جہنم کے ایندھن بنو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ خدا را تم دشمنی چھوڑ دو، اگر تمہیں ان حدیثوں پر تمہارا ایمان نہیں یا میری باتوں پہ یقین نہیں، اتنا تو تم جانتے ہو میں سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سیدہ کائنات کا شہزادہ ہوں۔ وہ فاطمہ میری ماں کی معمولی ماں نہیں۔ نانا جان کا فرمان تم بھول گئے، کل قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط سے لوگ گزریں گے، جب میری والدہ کا گزرنے کا موقع آئے گا، جب میری ماں گزرے گی تو ہاتف غیبی پکار کے بولے گا، محشر کے روز یہ آواز آئے گی، یا اہل جمی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط۔ اے محشر والو، نگاہوں سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو نظروں کو بند کر دو، آنکھوں کو بند کر دو، ابھی پل صراط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ میں اس فاطمہ کی اولاد ہوں جس فاطمہ کے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا میری والدہ کے بارے میں کہ ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، حور، جنت کی حور آلودگی سے پاک ہوگی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا بھی تا دم حیات نہ کبھی انہیں حیض آیا اور نہ کبھی نفاس آیا، حالانکہ آپ کئی اولاد کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ میں اس فاطمہ کی اولاد ہوں، میں اس فاطمہ کا جگر پارا ہوں جسے میرے نانا جان نے فرمایا ہے یا فاطمہ تو انکی سیدۃ نساء العالمین و نساء اہل جنہ۔ فاطمہ تم پورے دنیا کی عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، میں اس فاطمہ کا لال ہوں۔ اور تم میرے باپ کو نہیں جانتے؟ میرا باپ ایسا ویسا باپ نہیں، میرے باپ کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا، نانا جان نے خود فرمایا، غدیر قوم کے موقع پر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا۔ نانا جان نے فرمایا لوگوں سنو، میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا ہے، اور جس نے علی سے محبت، اور میرے نانا جان دعا فرمایا اللہم والی من والا، مولا جو میرے علی سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، اب جو میرے علی سے دشمنی کرے یا اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ میں اس علی کی اولاد ہوں
جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اسد اللہ غالب کہا جاتا ہے، کہ شیر خدا کہا جاتا ہے، جسے مولائے کائنات سے نانا کی امتیں یاد کرتی ہیں۔ اور تم وہ حدیث بھی بھول گئے، نانا جان کا فرمان بھول گئے۔ میں بچہ تھا، میرے بچپنے کا عالم تھا، اور مسجد نبوی شریف میں نانا جان تشریف لائے، میں دوڑا ہوا آیا اور نانا جان ایک کندھے پہ سوار ہو گیا۔ نانا جان نے مجھے گود میں لیا اور لینے کے بعد دعا فرمائی، خداوند قدوس، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ھذا ابنی و ابنو بنتی، یہ میرا بیٹا میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ خداوند قدوس، میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہم انی احب، میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں مولا۔ اللہم فاحب، مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور مولا تعالیٰ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ میرے امام یہ ساری حدیثیں بیان کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے تھے، ان ظالموں نے بڑے بڑے مظالم ڈھائے، خاندان اہل بیت کو لہو لہان کیا، میرے امام پھر بھی چاہتے تھے کہ یہ قوم، نانا جان کی امت، کل میدان محشر میں ندامت سے بچ جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لیکن میں نے آپ سے بارہا کہا، کہنے والے نے صحیح کہا، جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ سے زیادہ 50 سال گزرے ہوں گے۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے، 60 ہجری کا واقعہ ہے، اور نبی پاک کلمہ پڑھتے رہے، نبی پاک کی اولاد کا احترام نہ کیا۔ ارے احترام نہ کرتے تحت تو نہیں کرتے۔ اللہ صمد، میرے امام نے بہت سمجھایا، جانتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوا ضرور، رونے کی آواز آئی، لوگ چیخ چیخ کے رونے لگے، بچوں کی طرح بلبلانے لگے۔ اس سے پہلے کہ اثر اور مرتب ہوتا، شمر ذی الجوشن ظالم نے، ابن سعد صفاق نے، دنیا کے کتے نے آواز لگائی، کہا سنو، چیخو پکار کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ حسین، ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارا خطاب سننے نہیں آئے ہیں، بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم ہمارے امیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، ہمارے امیر کی اطاعت کر لو، ورنہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میرے امام تھک گئے سمجھا کر، کتنا سمجھائیں، کتنا آر دلائیں، مگر ان کا دل پتھر بن گیا تھا، دنیاوی لالچ میں شقیع القلب بن گئے تھے، ان کے اندر شقاوت کی مہر لگ گئی تھی، بدبختی ان کے اندر چھا گئی تھی ابر کی طرح۔ میرے امام کی تقریر کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ بالآخر میرے امام نے کہا، یہی چاہتے ہو کہ تم میرا خون کرنا چاہتے ہو تو میرے لہو سے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، فاتح خیبر کا بیٹا اعلان کر رہا ہے، بھیج کسے بھیجنا ہے مقابلے میں۔ حالانکہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اور صرف یہی نہیں، غم سے نڈھال ہوں۔ اگر کسی باپ کسی انسان کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا 2 بار ہو جاتا ہے۔ میں نے میرے سامنے جوان بیٹی کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی میں نے لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے باوجود 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر آؤ، تمہیں نہیں پتا میری رگوں میں فاتح خیبر اسد اللہ غالب کا خون دوڑا ہے، بھیجو کس کو بھیجتے ہو میرے مقابلے میں۔ قسم خدا کی، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، جو بھی آیا میرے امام کے مقابلے میں، ایک ہی سیکنڈ میں جناب علی، چشمے زدن میں، پلک جھپکتے ہوئی، ایک ہی وار میں میرے امام نے کھیرے کی طرح کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب سے پہلے جناب علی کہتبہ آتا ہے،
بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، آیا میرے امام نے اسے کاٹ کے رکھ دیا۔ پھر زید ابتہی آتا ہے، اسے میرے امام نے ایک ہی وار میں جہنم پہنچا دیا۔ پھر بدر بن سہیل جو بہت ہی مشہور پہلوان تھا، جس کا بڑا نام تھا ملک شام میں، جھومتا ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آتا ہے، بولتا ہے کہ حسین اب تم میرے مقابل میں آ رہے ہو، اب دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ میرے امام نے کہا ٹھیک ہے سامنے آ۔ جو ہی سامنے آیا میرے امام نے ذوالفقار حیدری کا ایک ایسا وار کیا کہ بدر بن سہیل کا سر قلم ہو گیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کا بیٹا آیا باپ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ یقین جانیے میرے امام نے میمنہ پہ حملہ کیا، میرے امام پر میمنہ سے لوگوں نے حملہ کیا تو میرے امام نے ان سب کو جہنم میں پہنچا دیا۔ لوگ میسرہ سے آئے، مطلب یہ ہے کہنے کا جس طرف سے بھی آپ پر حملہ کیا جاتا، اب حملوں کو معلوم ہے سارے وار کو بیکار کر دیتے اور حملہ کرنے والوں کو سیدھے جہنم میں پہنچا دیتے۔ اب دیکھا ابن سعد نے یہی حال رہا، ایک بھی فوجی یزیدی نہیں بچے گا۔ ابن سعد نے کہا نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ایک بارگی وار کرو۔ معلوم ہے ہزاروں لوگ ایک ساتھ تلوار سے وار کرتے ہیں، کوئی نیزے پھینک رہا ہے، کوئی بھالے پھینک رہا ہے۔ اللہ سمد میرے امام زخموں سے چور ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی میرے امام نے جو یزیدیوں نے بھلے گھیر کے حملہ کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی میرے امام نے ان کی صفوں کو تتر بتر کر دیا، یہاں تک کہ ان سب کے سروں کو قلم کیا۔ یوں کہو کہ میرے امام نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ابن سعد نے کہا ایسے نہیں چلے گا، ایسا کرو، یہ تلواریں بھی بیکار ہیں، یہ نیزے بھی بیکار ہیں، یہ بھالے کسی کام کے نہیں، تمہاری ہمتیں تمہارے حوصلے بھی کسی کام کے نہیں، تمہاری جمع مردی بھی کسی کام کی نہیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ تم ایک بارگی ہزاروں لوگ ایک ساتھ تیروں کی بوچھار کریں۔ اللہ سمد ایک ساتھ ہزاروں تیر آتے ہیں، میرے امام کے بدن پہ پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلاخی سنان نامی ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ چلایا کہ میرے امام اس نیزے کی تاب نہ لا سکے، پہلے ہی زخموں سے چور تھے، ہزاروں تیروں کی بوچھار ہوئی تھی، میرے امام سے رہا نہ، امام کے اندر تاب نہ تھی، میرے امام گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے امام کے بدن پاک پر، تن نوری پر، جسم منور پر 72 زخم آئے تھے، 72 زخموں سے چور گھوڑے سے گر گئے۔ جو ہی آپ گرے شمر ظالم دوڑا ہوا آیا اور آپ کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے امام نے چپتا ہوا سوال کیا، یہ بتا شمر کیا چاہتا ہے، میرے سینے پہ کیوں سوار ہے؟ مجھے پتا ہے کس کا سینہ ہے۔ کہا کہ حسین میں تمہارے سینے پہ اس لیے سوار ہوا ہوں کہ مجھے تمہارا سر چاہیے۔ میرے امام نے کہا میں رسول کا بیٹا ہوں، رسول کی شریعت کی حفاظت کے لیے، رسول کے دین کے تحفظ کے لیے ایک سر کیا حسین کے ہزاروں سر ہوں، لاکھوں حسین کی جانیں ہوں، ساری جانیں قربان ہیں، مگر یہ بتا ظالم تو مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے؟ نانا جانا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا تو کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ نانا کلمہ پڑھتا ہے، نواسے کے سینے پہ سوار ہو کے سر قلم کرنا چاہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ چل ٹھیک ہے، یہی چاہتا ہے، رسول کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ بتا کہ دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ اچھا یہ بتا وقت کون سا ہے؟ کہا خطبے کا وقت ہے۔ کہا شرم نہیں آتی؟ تمام مسجدوں میں لوگ نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، اور تو ان کے نواسے کے سینے پہ سوار ہے اور سر قلم کرنا چاہتا ہے؟ بے حیا باش شرط خواہی کن، جب بندہ بے شرم ہو جائے اسے شرم کیا آئے گی، جو بے حیا بن جائے اسے حیا کیا آئے گی؟ یہ ننگے دین، ننگے ایمان، ننگے اسلام، نام نہاد مسلمان تھے۔
رسول کی اولاد کا بھی خیال نہ کیا۔ بالآخر میرے امام نے کہا سن شمر، میرا سر لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ایک فیور کر، ایک احسان کر، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں آخری سجدہ کر لوں خدا کی بارگاہ میں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حالانکہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، میرے امام پہ نماز فرض نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مسافر تھے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ صرف مسافر نہیں بلکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، جہاں لوگ خون کی ہولی کھیل رہے تھے، جہاں قتل و قتال کر رہے تھے، جہاں قتل و غارت گری کر رہے تھے، جہاں مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسی صورت میں میرے امام پر جمعے کی نماز فرض نہیں تھی۔ اس کے باوجود میرے امام نے خواہش کی شمر مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ معلوم ہے میرے امام نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے میرے امام سوچ رہے تھے اگر کل قیامت کے میدان میں نانا جان نے پوچھ لیا میرے حسین، میرے شہزادے، لخت جگر، نور نظر، تم نے تلواروں کو سامنے دیکھ کر، موت کو سامنے دیکھ کر، تپتی ہوئی ریت کو سامنے دیکھ کر تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو فراموش کر دیا، بھلا دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر یہ کہ میرے امام قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ درس دینا چاہتے تھے، یہ سبق دینا چاہتے تھے۔ مسلمانوں، نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، سنو، میرے کردار کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میں نے تپتی ہوئی ریت پہ نماز نہیں چھوڑی ہے، میں تلواروں کے سائے پہ نماز نہیں چھوڑی ہے، میں نے نیزوں کی سنسناہٹ پہ نماز نہیں چھوڑی ہے، میں نے تیروں کی بوچھار میں نماز نہیں چھوڑی ہے، میں نے ہنگامی صورت میں نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے میرے نازک امتیوں، تم بھی نماز سے محبت کرو، حالات کچھ بھی ہو جائیں، نماز کبھی دانستہ ترک نہیں کرنا۔ محترم حضرات، شمر راضی ہو گیا، میرے امام نے نماز پڑھی، ابھی ایک ہی سجدہ کیا تھا، دوسرے سجدہ کا موقع بھی ظالم نے نہیں دیا، میرے امام کے سر کو قلم کر دیا، میرے امام نے جام شہادت نوش فرما لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم، ظلم کی حد بھی ہوتی ہے۔ میں اکثر بولتا ہوں، میری سابق تقریریں اگر آپ کو یاد ہوں یوٹیوب میں سنیے گا، میں ببانگ دہل برملا اعلان کرتا ہوں، کہتا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کچھ ظالم کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ امام حسین ہار گئے، شکست ہو گئے، مار دیے گئے، پورا خاندان معاذ اللہ تباہ کر دیا گیا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں یہ میرے امام کی جیت ہے، ہار نہیں ہے، میرے امام کی کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے، میرے امام کی فتح ہے، شکست نہیں ہے۔ پوچھئے وہ کیسے؟ یہ بتائیے مدعا کیا تھا؟ مدعا یہی تھا نا بھائی، ڈیمانڈ کیا تھا، مانگ کیا تھی، مطالبہ کیا تھا کہ حسین سر دو، حسین ہاتھ دو، ہاتھ یزید کے ہاتھ پر۔ میرے امام نے کیا فرمایا تھا؟ ظالموں، یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ کو نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ہاتھ پاک ہاتھ ہے، یہ مقدس ہاتھ ہے، یہ تقدس مآب ہاتھ ہے، یہ متبرک ہاتھ ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک یزید کے ناپاک ہاتھ پہ جا نہیں سکتا۔ رسول کا بیٹا سر تو دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مطالبہ تھا ہاتھ کا نا کہ سر کا؟ بولیے، ظالموں نے کاٹا، ہاتھ کاٹا کہ سر کاٹا؟ یہی تو میرے امام کی جیت ہے۔ امام نے کہا سنو ظالموں، نہ میں ہاتھ زندگی میں دوں گا، نہ شہادت کا جام پی کر دوں گا۔ حالانکہ وہ چاہتے ہاتھ کاٹ سکتے تھے، ہاتھ کاٹ کے دمشق جاتے، اپنے امیر سے بولتے لو یزید، ہم زندگی میں حسین کے ہاتھ نہیں لا سکے، یہ لو
ہم نے ماننے کے بعد ان کا ہاتھ ہم لائے ہیں، ہاتھ دو، ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، مگر ظالموں نے کاٹا تو سر کاٹا۔ یہ میرے امام کی فتح یابی کی دلیل ہے، یہ میرے امام کی کامیابی کی دلیل ہے، یہ میرے امام کی کرامت کہہ لو۔ ظالموں نے سر کاٹا، ہاتھ نہیں کاٹا۔ میں تو کہتا ہوں دنیا بھر کی تلواریں وہاں پہ آ جائیں، دنیا بھر کے لوگ چاہتے اگر میرے حسین کے ہاتھ کو کاٹنا، کاٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے رسول کے بیٹے کا قول پتھر کی لکیر تھا۔ امام نے کہا تھا زندگی میں ہاتھ دوں گا نہ شہادت کا جام پی کر ہاتھ دوں گا۔ پھر ظالموں نے میرے امام کے سر کو لیا تو کیا کیا؟ نیزے پہ رکھا۔ اللہ اللہ، بڑی معتبر روایتیں میں نے پڑھی ہیں کہ امام علی مقام کا سر نیزے پر بھی تلاوت کلام پاک کر رہا تھا۔ اللہ 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 اللہ، سر رکھا نیزے کے اوپر، میرے امام کا سر اوپر ہے، ظالم یزیدی نیچے جا رہے ہیں۔ میرے امام کی کرامت ہے، وہ چاہتے تھے میرے امام میں سر کی بے حرمتی بھی کر سکتے دوسرے انداز سے، ان ظالموں سے ساری چیزیں کوئی بعید نہیں تھی، مگر امام کے سر کو نیزے کے نوک پہ رکھا، اوپر رکھا، یزید نیچے جا رہے ہیں۔ میرے حسین کی کرامت ہے، گویا میرے حسین کا کٹا ہوا سر کہہ رہا تھا ظالموں تم کہتے ہو یزید خلیفہ ہے، یزید امیر ہے، یزید رہنما ہے، یزید رہبر ہے، یزید اعلیٰ ہے، دیکھو رسول کے بیٹے کا سر کٹنے کے بعد بھی اوپر جا رہا ہے اور تم نیچے جا رہے ہو۔ آج بھی میں امام ہوں، آج بھی میں امام ہوں، آج بھی میں اعلیٰ ہوں، بلند و بالا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہفتے کے پروگرام میں، ہفتے کے روز، کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، سر کو قلم کیا، بلکہ ابن سعد نے، اب تو ان کے اندر تھوڑی سی بھی حیا ہوتی، ابن سعد ظالم نے یزیدی مقتولوں کا جنازہ پڑھا، انہیں دفن کیا باضابطہ، اور میرے امام حسین اور ان کی اولاد، ان کے بھتیجے بھانجے رفقا کی لاشیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، نہ جنازہ پڑھا گیا نہ دفن کیا۔ ابن سعد ظالم کے جانے کے بعد بھلا ہو بنی اسد قبیلہ تھا، وہاں کے لوگ آئے بعد میں، ان لوگوں جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کا کام کیا، انجام دیا۔ صرف یہی نہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ ان ظالموں نے خیمے پہ آگ لگا دی میرے حسین کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بیٹیوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو اللہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی۔ کیسے صفاک لوگ تھے، کس قدر شقیع القلب تھے، معاذ اللہ۔ ایسی حرکت کوئی کافر بھی نہ کرے، مشرک بھی نہ کرے، مجوسی بھی نہ کرے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ایسی گندی حرکتیں، ناپاک حرکتیں کر رہے تھے۔ بی بی زینب رسول پاک کی نواسی ہیں، حضرت جعفر طیار کی بہو ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ مطہرہ ہیں، بی بی فاطمہ کی لخت جگر ہے، کائنات کی نور نظر جگر پارا ہے۔ انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا، امام زین العابدین کو پابا زنجیر کیا گیا، پابا سلاسل کیا گیا، اور بی بی زینب اور ابن سعد حکم دیتا ہے کہ بی بی زینب کو، زین العابدین کو، ان کے سارے لوگوں کو جو بچ گئے ہیں، انہیں اسی راستے لے کے جاؤ جہاں حسین اور ان کی اولاد، ان کے بھتیجے بھانجے، ان کے رفقا کی لاشیں مسلح ہو کے پڑی ہیں۔ حکم ہوا تھا معاذ اللہ ابن سعد کا، کہا گھوڑے دوڑا دو، اصلی پسلی الگ ہو گئی، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اسی راستے لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو بی بی زینب کب تک برداشت کرتی، وہ بھی تو انسان تھی، فطرت انسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تک ضبط سے کام لیا۔ بھائی نے کہا تھا، امامی علی مقام نے کہا تھا، زینب کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مگر کب تک پیمانہ صبر لبریز نہ ہوتا؟ آپ کے پیمانہ صبر، آپ کا پیمانہ صبر تشت ازبام ہو گیا جب امام علی مقام کی ناش مبارک کو، دھڑ مبارک کو چور چور ہوتے ہوئے دیکھا، بے ساختہ اضطرارن زبان میں، یا محمد آ، یا محمد آ۔ نانا جان میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے لخت جگر کے جسم کے پرزے الگ ہو گئے۔ معن وقت نماز آتا ہے، بی بی زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، کمر کسی ہے، پاؤں بندھے ہیں،
بی بی زینب نے سوچا کہ میرے بھائی نے تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، میرے بھائی نے نیزوں سے سنہار پر نماز نہیں چھوڑی، میرے بھائی نے تپتی ہوئی ریت پہ نماز نہیں چھوڑی، میرا بھائی 72 زخموں سے چور تھا مگر نماز نہیں چھوڑی، میں نماز کیسے چھوڑوں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مولا تعالیٰ تیرے حبیب کی نواسی نماز چھوڑ نہیں سکتی، تیرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن خداوندہ نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ تقبیر تحریمہ کیسے کروں؟ ہاتھ بنا ہوا ہے، کمر کسی ہے، رکوع کیسے کروں؟ مولا تعالیٰ تو گواہ رہنا، آج تیرے حبیب کی نواسی نماز نہیں چھوڑے گی، آج میں نماز پڑھوں گی، اشاروں سے پڑھوں گی۔ کیا مطلب؟ اشاروں سے میں قیام بھی کروں گی، رکوع بھی کروں گی، سجدہ بھی کروں گی۔ اسی حال میں آپ نے نماز پڑھی، چھوڑی نہیں۔ گویا امام حسین نے پیغام دیا، بی بی زینب نے پیغام دیا، مسلمانوں حالات کچھ بھی ہو جائیں، نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہیں کسی حال میں نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار کو راحت پہنچتی ہے، سرکار کو آرام ملتا ہے جب مسلمان خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ محترم حضرات، اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ختم ہو گیا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اتنے دنوں تک بیانات سنے، بس آج 2 پیغام لے کے جاؤ پورے کربلا کے واقعے کا۔ میرے امام نے 2 ہی پیغام دیا، مینلی خاص طور پر آپ نے 2 پیغامات دیے۔ مجھے بتاؤ یزید مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ پھر بعد میں مسئلہ ہوا نا کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ جس زمانے میں واقعہ ہوا اس میں مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا مسلمان، ہاں گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بے نمازی، تو الگ بات ہے۔ تھا تو مسلمان نہ، مگر فاسق تھا نا، فاضی تھا، کلم کلا حرام کاری کرتا تھا، ظالم تھا تو مسلمان۔ میرے امام نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، امام نہ مانا، حالانکہ مسلمان تھا لیکن بدکار تھا۔ جب میرے امام نے بدکار مسلمان صحابی کے بیٹے یزید کو امام نہیں مانا تو پھر ہم اس بات کا وعدہ کریں ہم کسی بدعقیدے گستاخ رسول کو امام نہیں بنائیں گے۔ جتنا بڑا مولوی کہنا، مفتی کہنا، محدث کہنا، گستاخ رسول اگر ہے ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ خاندانی سنی ہیں، پاکستان سے آئے امریکہ، باپ سنی، دادا سنی، محلہ سنی، گاؤں سنی، یہاں آنے کے بعد میں مذبذب ہو گئے، جہاں چاہی نماز پڑھ لی، جس کو چاہے امام بنا لیا۔ محترم، امام حسین کی یاد میں آئے ہو، سبق یاد رکھو، میرے امام نے امام نہیں بنایا، حالانکہ صحابی کا بیٹا تھا، وہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، امام نہیں بنایا۔ اور جو رسول اللہ گستاخ ہو وہ امام بن سکتا ہے ہمارا تمہارا؟ جی نہیں، سب مسلمان ہیں۔ میاں یہ مولویوں میں جھگڑا ہے، ہم بڑے سیدھے سادے بنتے ہو آپ لوگ، دنیائی معاملوں میں جو بڑے جی رکھو بھائی صاحب، ایک ہی چیز خریدتے ہو بڑی احتیاط سے یار، ہیں؟ چاول خریدنے جا دیکھتے ہو کون سا باسمتی رائس ہے، کون سی کمپنی کا ہے، سامان خریدتے ہو تو بڑی چالاکی کے ساتھ میں ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہو۔ ایمان کی بات یہ تو سیدھے سادے بھولے بھالے بن جا رہے، ہمیں کیا پتا یہ مولویوں کا معاملہ ہے، تم مسلمان نہیں ہو گیا؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کیا اسے جاننے کی؟ فرض ہے تم کو جاننا۔ سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ جیسے چاول کا برانڈ دیکھتے ہو، دال کا برانڈ دیکھتے ہو، گاڑی کا برانڈ دیکھتے ہو، ایسے تمہیں پتہ لگانا پڑے گا، تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، پتہ لگاؤ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتا قادیانی، کلمہ نہیں پڑھتا شیعہ رافضی، کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا بھائی صاحب، کلمے کی مریادہ پوری کی جائے، کلمے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔
یہ میرے امام کا پہلا سبق ہے، ایمان و عقیدے کا سبق۔ ایمان کا سودا نہیں کرنا، حالات کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہیں بیچنا، گستاخ رسول کو امام نہیں بنانا۔ اور دوسرا سبق عمل کا دیا، حالات کچھ بھی ہوں بے عمل نہیں بننا، نماز نہیں چھوڑنا۔ گویا میرے امام کا جو سبق ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمانوں، نانا جان کے غلاموں، اگر تم ایمان و عمل کے حسین سنگم بن گئے تو یقین جانو پوری کائنات تمہارے قدموں پہ جھک سکتی ہے۔ یہی پیغام بھی شعر کی صورت میں ڈاکٹر اقبال نے دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں مومن کامل بنائے اور ہمیں مومن با عمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔